اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، درس فقہ کا جو سلسلہ آپ کی خدمت میں مسلسل جاری ہے، اس کے تحت مختلف عنوانات کے اوپر آپ کے ساتھ گفتگو رہی۔ آج جس موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، یہ بھی ہمارے معاشرے کا بہت ہی کارآمد مسئلہ ہے، اور شریعت نے اس سلسلے کے اندر بھی ذمہ داریاں اور احکامات کو بیان کیے، اور اس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے۔ جس طریقے سے انسان کی جان امپورٹنٹ رکھتی ہے شریعت کی نگاہ میں، اپنی بھی اور دیگر مسلمانوں کی، دیگر انسانوں کی، اسی طریقے سے مال کے سلسلے کے اندر بھی احکامات ہیں۔ مال کیسے کمایا جائے، مال کمانے کے لیے کن ذرائع کو اختیار کیا جائے، اس سلسلے کے اندر بائر اور سیلر کے درمیان کن احکامات کا خیال رکھا جائے، خود چیز کے اعتبار سے جو جنس فروخت کی جا رہی ہے اس میں کن چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اسی طریقے سے ایک انسان مال کما چکا ہے، کمانے کے بعد اس کو خرچ کیسے کرنا ہے، اس سلسلے کے اندر بھی شریعت نے احکامات بیان کیے۔ آج اس مسئلے کو تذکرہ کرنا ہے کہ اگر ایک انسان کا مال کھو جاتا ہے تو اس سلسلے میں دیگر مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے۔ بہت کامن چیز ہے جو عام طور پر معاشرے میں بولا جاتا ہے، بعض جگہ غلط فہمی کی وجہ سے، بعض جگہ غلط فہمی نہیں ہوتی بلکہ غلط کانسیپٹ اپنا لیا جاتا ہے کہ اللہ کا مثلا تمام مال تو ویسے تو اللہ کا ہے، بندے کو مثال کے طور پہ یہ مال خدا کی جانب سے عطا ہوا ہے۔ اب اگر بندے سے مال کھو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی زمین پر ملا ہے، لہٰذا جو ملا ہے وہ جس سے ملا ہے وہ اس کا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں، اگر اس مال کا پہلے کوئی مالک تھا، اگر کوئی مالک ہی نہیں ہے تو خدا کی زمین پر کچھ احکامات ہے اس سلسلے کے اندر بھی کہ کن جگہوں کو حکومت کی ملکیت اور امام کی ملکیت قرار دیا گیا ہے، اور کن جگہوں کے بارے میں یہ مسائل موجود ہے کہ اگر فرض کرے کہ کسی بیابان میں، جنگل کے اندر ایک انسان پہنچتا ہے اور ایک ایریے کو اپنا ایریا بنا لیتا ہے، تو اگر اس سے پہلے کوئی اس کا مالک نہیں تھا تو پھر آج اس نے اگر یہ باؤنڈری بنا لی ہے تو یہ اس کی ملکیت میں آ جاتا ہے۔ اسے حیازت کہتے ہیں، یعنی چار دیواری بنا کر، باؤنڈری بنا کر کسی ایریے کو اپنے لیے قرار دینا، یہ اجازت ہے اسے۔ لیکن اگر کسی مال کا پہلے کوئی مالک موجود تھا اور وہ مال جو ہے اب اس سے کھو گیا ہے، گر گیا ہے، تو ایسی صورت میں کسی دوسرے مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر پہلے تو اس مال کو اٹھائے۔ لیکن اگر وہ اٹھا لیتا ہے، چاہے اسی نیت سے کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میرا مال تو نہیں ہے، اسے شک ہو رہا ہے، یا وہ چاہتا ہے کہ یہ کسی کی قیمتی چیز ہے میں اسے اس تک پہنچا دوں، کوئی ڈاکومنٹ ہے، کوئی اور مثال کے طور پہ ایسی چیز ہے کہ جو اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے، اگر یہ پڑی رہ گئی تو یا تو تلف ہو جائے گی یا کوئی اور اٹھا کے لے جائے گا، میں ذمہ دار ہوں، میں اس تک پہنچا دوں۔ اب اگر وہ مال اٹھا لیتا ہے تو شریعت اس سلسلے میں کیا حکم قرار دیتی ہے؟ اچھا، اس سلسلے کے اندر بھی دو طرح کے مال ہیں۔ ایک ٹاپک آپ نے سنا ہوگا مجہول المالک یا مجہول المال۔ مجہول المال حکومت کا مال ہوتا ہے جس کا کوئی مالک معلوم نہیں ہوتا۔ جیسے حکومت کا جو مال ہے اس وقت چونکہ خدا نے ایک اختیار دیا ہے امام کو، اور امام کی غیبت کے اندر فرض کرے کہ نائب امام کو، اس اعتبار سے کہ کچھ مال کے اوپر ان کا اختیار ان کی دسترس ہے۔ اب اگر وہ مال ان کے ہاتھوں میں نہ ہو اور کوئی اور اسے ظلمن لے جائے تو ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ کہ اس مال کا ایک مالک ہے مگر اب یہ غیروں کے ہاتھ میں پہنچ چکا ہے، ان تک نہیں پہنچ رہا، تو اس مال کو مجہول المال کہتے ہیں۔ جیسے حکومت کی جانب سے جو بینکس ہوتے ہیں ان سے جو پروفٹ مل رہا ہوتا ہے، یہ مال جو ہے اب حکومت آپ کو دے رہی ہے اس مال کو ڈپوزٹ رکھنے کے بدلے میں، تو ایسا مال کے جو آپ کو حکومت کی جانب سے ملتا ہے، در حقیقت یہ حکومت کا بیت المال ہے کہ جسے اگر امام یا نائب امام ہوتے تو اس طرح سے تقسیم کرتے جو اس کا ایکچوئل مصرف ہے اس تک پہنچتا، لیکن ابھی آپ تک پہنچ گیا ہے تو پھر اس کے احکامات ہیں۔ جیسے آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ بینک سے ملنے والا پروفٹ اگر آپ کو ملتا ہے تو نصف آپ کو مومن فقیر کو صدقہ کرنا ہے، اس اجازت کے ساتھ پھر آپ کو باقی آدھا رکھنے کی اجازت ہے۔ مگر ایک مال ہوتا ہے، ایک مال ہے جسے کہتے ہیں مجہول المالک۔ مسجد کے باہر عام طور پہ لوگ اپنی چپلیں جو ہے وہ بھول کر آ جاتے ہیں، یا غلطی سے اپنے بجائے کسی اور کی چپل پہن لیتے ہیں۔ اب آپ کی چپل جو ہے وہ ایکچوئل وہاں رہ گئی، یہ جو چپل پڑی ہوئی ہے یہ آپ کے پاس سے گری نہیں ہے، آپ کے پاس سے کھوئی نہیں ہے،
بلکہ اس کا ایک مالک ہے جو اسے رکھ کر گیا ہے لیکن وہ اسے پہننا بھول گیا ہے ابھی، یا کسی اور کی پہن کر چلا گیا ہے، تو اسے کہتے ہیں مجہول المالک۔ ایک وہ چیز ہے کہ جو کسی سے گر جاتی ہے، جیب پھٹی مال گر گیا، جیب زیادہ بھری ہوئی تھی مال گر گیا، یا آپ کسی جگہ دعوت پہ گئے، اپنا رومال آپ نے فرش پہ رکھا یا دسترخوان پہ رکھا اور آپ اٹھ کے چلے گئے، ٹھیک ہے، یا آپ کی جیب میں موبائل تھا، کسی سے دھکا لگا، آپ کی جیب سے گر گیا، یہ جو مال گرا ہے اسے کہتے ہیں گمشدہ مال۔ یہ مال وہ ہے کہ جو کھو گیا ہے، مالک اسے خود نہیں رکھ کر گیا ہے، مالک کو خبر نہیں تھی اور یہ مال اس سے گر گیا یا کھو گیا۔ ہم اس کے متعلق مسائل پڑھ رہے ہیں کہ ایسا مال اگر کسی کو ملے تو کیا شریعت اسے ذمہ داری قرار دیتی ہے۔ توضیح کے حساب سے مسئلہ نمبر 2528 ہے 2528، اس ٹاپک کا نام ہے گم شدہ مال پانے کے احکام۔ اسے ایک طریقے سے جو ہے وہ گم شدہ مال پانے کے احکام، اور یہ چونکہ خود itself ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کا مال بھی اٹھا لے اور بعد میں کہے کہ مجھے یہ مال ملا، آپ استعمال کریں، شریعت نے کچھ احکامات بیان کیے۔ اس کے اندر سب سے پہلے اس بات کو طے کرتے ہیں کہ گمشدہ مال اگر حیوانات میں سے نہ ہو، یعنی انسان اور جانوروں میں سے نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی کوئی ایسی نشانی بھی نہ ہو کہ جس کے ذریعے مال کا پتہ چلایا جا سکے۔ ایک تو ایسا مال ہے کہ جس پہ نشانی ہے، نام لکھا ہوا ہے، پرس ہے، نام لکھا ہوا ہے، کوئی اور ایسا مال ہے کہ جس کے اوپر نام جو ہے وہ اپنا لکھ کر چھوڑ کے گیا ہے، یا کوئی ایسی نشانی چھوڑ کے گیا ہے، ایڈریس چھوڑ کے گیا ہے، یا کوئی اور ایسی خاندانی نشانی ہے، یا کوئی خاندان کا نام لکھ کر گیا ہے، کمپنی کا نام لکھ کر گیا ہے، یا لکھا ہوا ہے کمپنی کا نام اس کے اوپر، جسے سمجھ آ سکتا ہے کہ بھائی میں ان جگہوں پہ جا کر اس کے مالک کو تلاش کر سکتا ہوں، کوئی نشانی نہیں ہے، اور مال حیوانات میں سے بھی نہیں ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ اس مال کی پھر کتنی ہی مقدار کیوں نہ ہو، یہ مال جو ہے وہ شریعت نے اٹھانے والے کے لیے استعمال کرنا حلال قرار دیا۔ لیکن اگر کوئی بھی ایسی نشانی ہو کہ جس سے مال کے مالک تک پہنچا جا سکتا ہو، کسی بھی طرح کی نشانی ہو، یا آپ کو پتا ہے کہ اگر میں یہاں جا کر فرض کرے کہ جو ہے وہ پوچھوں گا تو مجھے اس کا مالک مل جائے گا، تو پھر آپ کے لیے لازم ہے کہ اس کا اعلان کرے، جو آگے اگلے مسئلے کے اندر تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2528، اگر کسی شخص کو کسی دوسرے کا گمشدہ مال ملے جو حیوانات میں سے نہ ہو، جس کی کوئی ایسی نشانی بھی نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے مال کا مالک پتہ چلایا جا سکے، تو خواہ اس کی قیمت 1 درہم سے کم ہو یا 1 درہم سے زیادہ ہو۔ یہ 1 درہم جو ہے یہ پرانے دور کا چاندی کا سکہ ہوتا تھا، جس کا وزن بھی یہاں لکھا ہوا ہے کہ 12.6 چنے سکہ دار چاندی، جو غالباً سیستانی کی توضیح کے آخر کے حصے کے اندر اس کا ایک حساب بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو تقریباً بنتا ہے 2.2 گرام، 1 درہم جو بنتا ہے وہ تقریباً 2.2 گرام جو ہے وہ چاندی کی مقدار کے برابر، وزن کے برابر اس دور کے اندر یہ جو ہے وہ درہم ہوا کرتا تھا۔ اب 2.2 گرام چاندی آپ کو دیکھنا ہے کہ آج کے اعتبار سے چاندی کتنے گرام کی ہے۔ مثال ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ چاندی جو ہے وہ 1000 روپے کی گرام کی ہے، تو 2.2 کا مطلب یہ ہو جائے گا یعنی 2.5 کہ 2500 روپے تک کی مقدار جو ہے وہ 1 درہم کہلائے گی۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ کسی مال کے اوپر مالک کی نشانی نہ ہو اور وہ حیوانات میں سے نہ ہو، تو چاہے وہ 2.5 گرام ایگزامپل کے طور پہ 2500 سے کم ہو یا 2500 سے زیادہ ہو، یعنی 1 درہم سے کم کی مالیت ہو یا 1 درہم سے زیادہ کی مالیت ہو، اب فرق نہیں پڑتا، مال کو اٹھانے والا جو ہے وہ اسے اپنے لیے لے سکتا ہے، یعنی استعمال کر سکتا ہے۔ البتہ احتیاط مستحب ہے کہ وہ شخص اس مال کو مال کے مالک کی طرف سے فقیروں کو صدقہ کر دے، یعنی اس کی جانب سے صدقہ کر دے۔ اچھا، اس میں کوئی فرق ہے حیوانات کے علاوہ کیا ہو، کوئی چیز ہو، کوئی کرسی ملے، کوئی بیگ ملے، فرض یہی ہے کہ اس پہ کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی موبائل ملے، فرض یہ کہ نشانی نہیں، بالکل نیو موبائل ہے، استعمال ہی نہیں ہوا، آپریٹ ہی نہیں ہوا، اور ایسی جگہ سے پڑا ہوا آپ کو ملا ہے کہ آپ بول رہے ہیں کہ اس کا تو مالک کو تلاش ہی نہیں کیا جا سکتا، یا اس کے جگہ کیش ہو۔ اگر کیش ہے تب بھی یہ حکم ہے، اور کیش کے علاوہ اگر فرض کریں کہ چیز ہے تب بھی یہ حکم ہے۔ بس جو چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ حیوانات میں سے نہ ہو، دوسری چیز کسی بھی اعتبار سے اس کے مال کے مالک کو نہیں ڈھونڈا جا سکتا، اسی لیے لکھا ہے کہ ہاں اگر اس کی مقدار کے اعتبار سے یا زمان کے اعتبار سے جس وقت وہ ملا ہے، اس وقت یہاں مجلس تھی تو مجلس میں آنے والے لوگ موجود ہوں گے، یا مکان کی خصوصیت کے اعتبار سے کہ یہ جگہ جو ہے وہ شادی ہے،
شادی ہال والے یہاں پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، میں معلوم کر سکتا ہوں کہ کس کی شادی تھی، اور اس شادی والے افراد سے میں جو ان کے مالکان ہیں ان سے پوچھوں، یا جو میزبان ہیں ان لوگوں سے جن کی شادی ہو رہی تھی، کہ بھئی یہ مال آپ جانتے ہیں کہ کس کا ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے ایسی کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی ایسی علامت نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اٹھانے والے کے لیے مباح ہے کہ وہ اسے اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ خود بخود اگلا سوال ہو گیا کہ اگر نشانی ہے تو کیا ہوگا؟ تو نشانی ہے تو پھر اسے آغا سیستانی نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ ایک درہم سے کم ہے، ایک درہم سے زیادہ۔ یہاں ایک درہم جس کی وضاحت پچھلے مسئلے میں کی گئی تھی وہ آ گئی کہ ایک درہم کی قیمت معلوم کرنا یہ آپ کا کام ہے، کیونکہ یہ ہر دور میں ڈیفرنٹ ہے، ہر روز ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ 2.5 گرام چاندی کی قیمت کیا ہے یہ مارکیٹ آپ کو بتائے گی۔ تو اگر 2.5 گرام سے کم ہے تو حکم کچھ اور ہے، اور اگر 2.5 گرام سے زیادہ ہے یا 2.5 گرام یا اس سے زیادہ ہے تو پھر حکم کچھ اور ہے۔ دیکھتے 2529 کہ اگر کوئی شخص ایسی چیز پائے جس پر کوئی ایسی نشانی ہو جس کے ذریعے اس کے مالک کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، چاہے وہ جگہ ایسی ہے کہ جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ آفس والے ہی ہے، خاندان والے ہی ہے، دوست ہی جمع ہوئے ہیں، یا وہ زمانہ ایسا ہے، یا اس چیز پر کوئی ایسی نشانی ہے، فرق نہیں پڑتا۔ اگر جسے معلوم ہو کہ اس کا مالک ایک ایسا کافر ہے کہ جس کا مال محترم ہے، کافر ذمی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے دوستوں میں سے ہے، معلوم ہے کہ اس میں کچھ کرسچنز بھی ہے، کوئی ہندو بھی ہے، فرمایا کہ اگر اس کافر کا مال محترم ہے، وہ کافر ذمی ہے، مسلمان حکومت میں موجود ہے، اور دیگر وہاں کے سٹیزن شہری کی طرح اس کا بھی حق مسلمان حکومت جو ہے وہ اپنے ذمہ لے چکی ہے، تو اس صورت میں اگر اس کی قیمت 1 درہم تک پہنچ جائے، 2.5 گرام چاندی تک پہنچ جائے، تو ضروری ہے کہ جس دن سے وہ ملی ہے اس دن سے لے کے 1 سال تک وہ ان جگہوں پہ اعلان کرائے کہ جہاں پر اعلان کرانے کے نتیجے میں مال کا مالک جو ہے وہ اس اعلان کو سن کر اپنے مال تک پہنچ سکتا ہو۔ اگر اس کی قیمت 1 درہم سے کم ہے، میں نے مثال پیش کی، اگر 1 درہم 1000 ہے تو 2500 روپے سے کم ہے، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اب اسے اعلان کرانا واجب نہیں ہے، لیکن مال کے مالک کی طرف سے صدقہ دے دے۔ دیکھیں جہاں نشانی نہیں تھی وہاں استعمال کرنے کی اجازت تھی، مگر جہاں نشانی ہے اور وہ 1 درہم سے کمتر ہے تب بھی وہ اپنے لیے مال نہیں رکھ سکتا، اسے اس مال کو اس کے مالک کی طرف سے صدقہ کرنا ہوگا۔ سوال، صدقہ دے دیا، اب مالک آ گیا اپنی چیز کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور اسے پتہ چل گیا کہ آپ تک یہ چیز پہنچی تھی، اور وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو راضی نہیں ہوں کہ تم میری چیز صدقہ کر دو، مجھے تو میری چیز چاہیے، تو مال تو آپ نے صدقہ کر دیا ہے۔ فرمایا کہ ایسی صورت کے اندر جو صدقہ دیا ہے وہ اب آپ کی طرف سے ہو جائے گا، آپ نے اس مال کا عوض مالک کو دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کی قیمت 1 درہم سے کم ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے اس کے مال کی طرف سے صدقہ کر دے، اور جب بھی اس کا مال کا مالک آئے اور اگر وہ صدقہ کرنے پہ راضی نہ ہو تو پھر اسے اس کا عوض دینا ہوگا۔ خلاصہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ایسی ملی کہ جس کے اوپر کوئی نشانی موجود نہیں ہے اور وہ حیوانات میں سے نہ ہو تو مال اٹھانے والے کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، البتہ احتیاط مستحب یہ کہ وہ صدقہ کرے۔ لیکن اگر نشانی موجود ہے تو اگر وہ 1 درہم سے زیادہ ہے تو 1 سال تک اعلان کرنا ہے ایسے مقامات پر کہ جہاں پر مالک پہنچ سکے، اس تک اعلان پہنچ سکے، اور اگر 1 درہم سے کمتر ہے تو اسے مالک کی طرف سے صدقہ کر دینا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی حد تک گفتگو ہم تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے کچھ مسائل ہیں جو اسی گم شدہ مال پانے کے مالک کے مال کے اعتبار سے، تو اسے انشاءاللہ اگلی گفتگو میں بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔